طرح کی نشستیں بہت زیادہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم لوگ مردم شناس اتنے نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے. کسی کی ٹانگ کھینچنے میں تو ہمارا قومی میرا خیال ہے سب سے بڑا کھیل ہے کہ ٹانگ کھینچنے میں ہم بڑے سب ماہر ہیں. ہم سب غلطیاں کسی کی نکالنا, کسی کی کوتاہیاں بتانا, اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا وہ زیادہ ہم کرتے ہیں, لیکن کسی کی تعریف کرنا بہت کم. اور پھر صحافی ہو جائے تو صحافی تو پھر اس میں کئی مرحلے آگے, درجے آگے پہنچ جاتا ہے. وہ کام ہی اس کا یہ ہے کہ بینگ کریٹیکل. تو ہر وقت جب آپ کریٹیکل ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھی اور اپنے لوگوں جو مہربان ہیں ان کے ساتھ بھی کریٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا ان سے میں جب BBC میں نے شمولیت اختیار کی 1997 میں, تو ان سے میری پہلی ملاقات 98 میں اسلام آباد میں ہی ہوئی تھی. BBC نے پہلی دفعہ بلایا سب کو. میں کوئٹہ میں ہوتا تھا, اس کوئٹہ گیا تھا BBC کے لیے. تو اسلام آباد انہوں نے بلایا, پہلی مرتبہ کمپیوٹر دیے انہوں نے سب کو, وہ بڑے بڑے اتنی اسکرین والے, اور اس پہ ایڈیٹنگ سکھائی کہ کیسے خود ہی ایڈٹ کر کے آپ نے کس طرح سے آڈیو بھیجی. تو اس میں میری ادریس بختیار صاحب سے, مرحوم سے پہلی دفعہ ملاقات اور تفصیلی بات ہوئی تھی. ہم نئے نئے تھے, وہ سینئر تھے, شاہد ملک صاحب تھے, ظفر عباس صاحب تھے اس وقت ساری اس گیدرنگ میں, ٹریننگ میں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جیسے نوجوانوں کو ذرا مشکل ہو جاتی تھی کہ یہ ایڈیٹنگ سیکھنا اور یہ کس طرح سے کرنا ہے اور سافٹ ویئر کیا ہے. بٹ ادریس بختیار صاحب ٹیکنیکلی بھی اتنے ساؤنڈ تھے کہ وہ جو سکھاتے تھے اور دوسرے دن انہوں نے اسائنمنٹ دی تو انہوں نے نہایت آسانی سے کر لی. جب فیڈ بیک آتا تھا تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی 2-4 مسئلے نکل آتے تھے کہ آپ کی ایڈیٹنگ میں یہ مسئلہ تھا. آپ کی ان کی ایڈیٹنگ ماشاءاللہ جرنلزم تو تھی اسٹرانگ ان کی, لیکن جس طرح سے ان کا عبور تھا ٹیکنالوجی پہ, آئی تھنک وہ بھی آشکار ہوا. بڑے ملنسار اور نرم گفتار اور آئی تھنک اچھے انسان تھے. اور میرا خیال میں اپنے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا کوئی اولاد میں سے کوئی صحافت میں آیا کہ نہیں آیا, تو میں کہتا ہوں شاید میں اتنا انسپائرنگ نہیں تھا اپنے بچوں کے لیے کہ میرا کوئی بچہ بھی مجھے دیکھتے ہوئے آ جاتا صحافت. لیکن اگر ارسلان اس وقت ان کے نقشہ قدم پہ چل کے صحافت میں آیا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گھر میں بھی وہ ایک انسپائرنگ پرسنالٹی تھے. بچے بھی ان کو عزت سے اور اس طرح سے دیکھتے تھے, ایک وہ حیثیت کی طرح سے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب ایک ان کا انالیسس بڑا زبردست ہوتا تھا. وہ شاید ملک صاحب ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ وہ جب واجپئی لاہور آئے تو نواز شریف انہیں لینے گیا تو کہتے ہیں میں نے ادریس بختیار صاحب کو کہا کہ مشرف نے انکار کر دیا اس کو سلوٹ کرنے سے. تو ادریس بختیار صاحب کا برجستہ جواب تھا کہ یا مشرف رہے گا یا نواز شریف رہے گا. مطلب فوراً نبض پکڑ لینی خبر کی کہ کہاں کس طرح سے بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو وہ بھی ان کو بڑا زبردست تھا. میں پھر چونکہ خود اپنا کرتے تھے رپورٹنگ تو ریڈیو ضرور سنتے تھے, تو پھر ہر رات ان کی ہم رپورٹ بھی سنتے تھے کراچی سے. مجھے یاد ہے کوئٹہ میں اس وقت یہ ڈینیل پرل کی بھی انہوں نے بڑی زبردست رپورٹنگ کی تھی, بریک کی تھی, بلکہ باقی چینلز میں تو بعد میں ہوئی تھی, وہاں پہ پہلے ہوئی تھی. تو تھرو آؤٹ ان کے ساتھ مطلب ایک آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ذرا زیادہ قریب ہوتے ہیں, کچھ دور ہوتے ہیں, کچھ کے ساتھ آپ, لیکن ان کے ساتھ مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسی ہو کہ سینئر جونیئر کا ہے یا کوئی انہوں نے روب دبدبا ڈالنے کی کوشش کی ہو یا اپنا تجربہ ٹھونسنے کی کوشش کی ہو یا کچھ ہو. بڑے شفیق انسان, بڑے طریقے سے سمجھانا. ان کے ساتھ پھر ایک دفعہ ہمارا روڈ شو تھا تو گوادر بھی ہم گئے تھے, ان کے ساتھ وہاں رہے, تفصیلی گفتگو ہوئی, گپ شپ لگتی رہی. تو میرا خیال میں ایک پاکستانی صحافت کا جو حال ہے اس وقت, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے صحافی اب رہے بھی نہیں. نہ وہ صحافت رہی ہے اور نہ وہ اس طرح کے صحافی رہے ہیں میرا خیال میں. جو مطلب آج کل تو اینکرز کا زمانہ ہے, اس طرح کے آپ ٹی وی پہ آ گئے اور ایک دم چھا گئے. لیکن جو گراس روٹ سے اور بنیاد سے جو شروع ہوا اور جس نے
سب ایڈیٹنگ سے شروع کیا ہو اور اس طرح سے کیا ہو تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. جیسے اللہ بخشے میرے استادوں میں ایک رحیم اللہ صاحب بھی تھے, رحیم اللہ یوسف صاحب بھی, وہ بھی اسی طرح سے سب ایڈیٹنگ سے شروع ہوئے تھے اور پھر وہ گریجویٹ ہوئے اور پھر رپورٹر ہوئے اور پھر تو آئی تھنک اس طرح کا ان کا بھی اور اس طرح کے لوگ زیادہ مضبوط اور اندر سے ٹھوس ہوتے ہیں. وہ سپرفیشل نہیں ہوتے کہ اوپر اوپر سے سطحی ان کی ڈیپتھ ہوتی ہے. بڑے اندر سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ اب میرا خیال میں پاکستانی صحافت میں کم ہی رہ گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو اب اس طرح کا ان کو گنا جا سکتا ہے کہ جو اس رول میں ہیں. تو اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ہماری تو دعائیں ہیں ان کے لیے کہ جو وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں اور جس طرح کی مضبوط ان کی ایتھکس اور اعتبار تھا, مطلب جس آرگنائزیشن میں جاتے تھے اور جس طرح کی رپورٹنگ کرتے تھے لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی بات پہ اعتبار کرتے تھے کہ اور اس کا ایک وہ بھی ہے کہ جیو جیسے ادارے میں پھر وہ ایتھکس کمیٹی تھی, کون سی اس کی ایڈیٹوریل کمیٹی کے بھی وہ انچارج تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اداروں کو بھی ان کی اہمیت کا پتہ تھا کہ ان کی جرنلزم کتنی اسٹرانگ ہے اور کتنا اعتبار ان پہ آپ کر سکتے ہیں. تو میری تو ایک درخواست ہوگی کہ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ان کے لیے سارے ثواب کی دعا بھی کرنی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ. ان کا ایک بڑا نام تھا, اس وقت پرنٹ میڈیا تھا, یہ ریڈیو میں چند لوگ تھے لیکن وہ بڑے قابل اعتماد لوگ تھے. اور کبھی پاکستان کی صحافت کے اگر زراعت صاحب جیسے ایک جانبدار آدمی نے کبھی لکھا تو اس میں پھر عزیز پر اختیار اور جیسے لوگ ان کا نام سر فہرست لکھا جائے گا. یونین میں ہمارا تعلق جو تھا وہ کافی ہمارے سے سینئر تھے, لیکن انہوں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ان کے جونیئر ہیں یا ہم چھوٹے اسٹیشن پہ کام کرتے تھے, وہ بڑے پہ بی بی سی پہ, ٹیلی گراف پہ انڈیا میں اور اسٹار پہ. تو لیکن انہوں نے کبھی ہمیں نہیں احساس ہونے دیا کہ ہم جو ہے چھوٹے علاقے سے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. وہ چونکہ بہت پڑھے لکھے تھے, ان کی صحبت بھی ایسی تھی, ظفر عباس جیسے, کیسے محمود جیسے لوگ یقینی طور پہ ابھی کیسر صاحب اور عزیز صاحب چلے گئے اور ظفر عباس سے ابھی زندہ ہے. کیونکہ یہ بات کہنے کی بھی نہیں ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس وقت لوگ جو تھے بڑے خوددار تھے اور انہوں نے صحافت جو کی کبھی کسی جیسے ہمارے تعلقات کسی لیڈر سے ہو جاتے ہیں ایسی انہوں نے کبھی کسی سے ساتھ تعلق نہیں رکھا, بلکہ ان کی عزیز صاحب کی تھوڑا سا ایک ناگوشہ تھا جماعت کے لیے, لیکن وہ جو تھے ایم کے مشکل وقت میں وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے رہے اور انہوں نے کوئی بھی ایسی بات ہی کسی سے پتہ چلتا ہو کہ ان کا کوئی تعصب ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویسے بھی بڑے شریف آدمی تھے, یعنی کہ ابھی ہماری جو صحافت میں ابھی آیا ہے کہ خودنمائی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ خبر پہلے میں نے دی تھی یا پہلے میں نے کیا تھا. کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ بات ہوتی تھی تو کبھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا, اب کبھی معروف نہیں کیا. آج ہم کسی سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو اپنی پانچ خبریں جو اس کی ذہنی کا احساس ہوتی ہیں وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑی سادہ دل آدمی تھے,
आखिरी दिनों में इत्तेफाक है कि ये अरसलान जो थे ये उम्र भी गए हुए थे, तो वो जियो छोड़ने के बाद जहाँ आगे थे तो मुझे भी फालिज के बाद मैं बेकार था, तो वो रोज़ मैं उनसे तय करता था और चाय खाने पे उन्हें बुला के हमारी काफ़ी महफिल लगती थी और काफ़ी तवील गुफ्तगू हमारी फिर सारे इश्यूज पे होती थी। तो ऐसे बेलोस और बेखौफ इंसान क्या चले जाना एक हमारे लिए नुकसान है, लेकिन जैसे बात की अभी सजाद अजहर ने कि हम दोस्त हैं तो हमें पता है कि वो क्या थे, लेकिन उनका जो काम है और उनकी शख्सियत है इस पर बाकायदा काम भी होना चाहिए। और इनिशिएटिव हाजी साहब ले या कोई भी ले, इदरीस साहब की जो तहरीरी चीज़ें भी हैं, उनकी जो BBC की भी काम है और जो कुछ दोस्तों के साथ उनके ताल्लुकात थे उसके हवाले से भी, उनकी शख्सियत के हवाले से भी काम होना चाहिए। भाई मेरे लिए बहुत कदावर शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सावर से चलना सिखाया और सिखाने का जो उनका अंदाज था वो मैंने कई साल रहे हैं सावर में। जिसका एक अंदाज कोई मैच नहीं करता, उसमें मोहब्बत भी शामिल होती थी और गुस्सा भी शामिल और दोस्ती भी शामिल। इंग्लिश जब में वो मुझे लेकर आए, उसे इंग्लिश में शुरू करवाया और फिर वहाँ जो चीज़ें स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखी थी अंग्रेजी के हवाले से, उन्होंने एक प्रोग्राम में बता दी। और जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर उनके अंदाज में मोहब्बत के साथ गुस्सा भी होता था और दोस्ती भी होती थी। वो चीज़ ऐसी होती थी कि ठक हो जाती थी। स्टार बार में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने वहाँ मुझे पॉलिश किया। तो एक तरफ मज़र अब्बास की डेस्क होती थी और एक तरफ मेरी डेस्क होती थी, तो यकसां मोहब्बत उससे और दोस्ती के साथ उसको मज़र अब्बास को भी सिखाते थे और मुझे भी सिखाते थे। एक मौके पर मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि जब इदरीस भाई से रशीद सलीमी साहब ने पूछा कि अगर आपके 10 दोस्त हो तो उनमें कौन होगा, उन 10 दोस्तों में मेरा नाम शामिल था। दोस्तों में मेरा फासला बहुत था उनसे उम्र में, लेकिन उन्होंने मुझे दोस्तों में शामिल किया था। रशीद सलीमी साहब से वाकिफ है, उन्होंने कहा कि अच्छा अगर 5 हो तो उस 5 में भी मेरा नाम शामिल था। और जब 3 उनसे पूछे तो 3 में भी जफर अब्बास और कैसर महमूद और जलाल खान शामिल। एक बार उन्होंने कहा था जफर अब्बास। कैसर उन्होंने मुझे सहाफत सिखाई, बल्कि कुछ अहबाब अगर यहाँ पे शामिल हो तो मुझे मेरी कुछ वाकिफ है कि जामिया कराची के हवाले से सहाफत तक मेरा क्या अंदाज था और क्या लबो लहजा था। उन्होंने मुझे ज़बान भी सिखाई, इंसाफत भी सिखाई और मेरा लबो लहजा भी दुरुस्त किया। मुझे गुफ्तगू करने का ढंग भी सिखाया कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ आना चाहिए। और मुझे यकीन नहीं आता कि उनको हमसे पिछड़े में 5 साल जब सलाद ने मुझे भेजा इस रेफरेंस का 5वें का जिक्र मैंने देखा तो मैंने 5 साल हो गए। मुझे तो कल की बात लगती है कि खबर आई कि इदरीस साहब नहीं रहे। इदरीस साहब जो शख्सियत है, अगर हमारी सहाफत में ऐसे 8-10 अख्तियार हो जाए तो मेरा ख्याल हम सहाफती बयान के जिस लेवल पे आज
کہ کچھ اور ادریس بختیار پیدا ہو جائے سامنے، تاکہ جس اسفل سافلی میں ہم پہنچ چکے ہیں سامنے کے اس سے تھوڑا سا توڑ سکیں. بہت شکریہ. میرا ان سے تعلق بی بی سی میں بنا، پہلی نوکری بی بی سی میں ملی 1997 میں. جو چیز مجھے انسپائر کیا وہ یہ کہ ایک تو ادارہ بہت بڑا اور وہاں سب سینئر صحافی اور میرے صحافت کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جو چیز مجھے ان کے قریب لائی وہ یہ کہ ان سے بات کرنے میں کبھی دشواری نہیں ہوئی. کبھی انہوں نے روک نہیں ڈالا کہ مجھے نہیں آتا ہے اور تمہیں کچھ نہیں آتا تو والے تو یہ چیز ہمارے وہاں اور بھی سینئر لوگ تھے لیکن ان سے قریب ہونے کی یہ وجہ تھی. اور کیونکہ ان کا گھر کراچی میں تھا، اسلام آباد اتنا پھیلا ہوا اور اتنا تیز رفتار شہر نہیں تھا اس وقت، تو جب وہ آتے تھے تو اس نصیب بھی تھی ہماری کہ شام کو وقت یعنی اس وقت ہم بھی دل بھی تھے اور تو ایک اچھا خاصا وقت ان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے گزرتا تھا. تو صحافی تو بلا شبہ وہ بہت بڑے تھے لیکن ایک انسان اور شفیق انسان اور جو چیزیں یا اپنے تجربات شیئر کرنے کا ان کا طریقہ کار تھا وہ آج مجھے نظر نہیں آتا. آج ہم کسی کو پہلے انسپائر کرنے کی کوشش خود کرتے ہیں لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے پاس بیٹھ کے خود بہت کچھ بغیر بتائے ہی انسان سیکھ سکتا تھا. میری اور آپ جس طرح یہ ایک بہت سارے اور دوستوں نے بھی کہا کہ بلا شبہ حاجی صاحب آپ کا ارسلان اور جو باقی جتنے دوست مجھے تو نہیں معلوم کہ کن کی خواہش ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس شعبے کے لیے بہت کچھ کیا آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں.